بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز علماء کرام، مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ علم غیب پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو علم غیب پر بریلوی حضرات جب بھی مناظرہ یا گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض چیزوں کا علم غیب دیا، اور ہمارے ساتھی بھی بعض یہی مانتے ہیں کہ یہ بعض چیزوں کا مانتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بریلوی ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہوگا، سب کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا بھی ہے۔ یہ عطا محمد نام کا ایک مولوی گزرا ہے جو بندیال سے تھا، اس نے ایک کتاب خود نے لکھی ہے مقالات بندیالوی، اور ایک ان کے پیچھے لکھی گئی ہے ذکر عطا فی حیات استاد العلماء۔ یہ ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ان کو بعض چیزوں کا علم غیب نہیں، یعنی ایسی چیزوں کا کرنا کہ ان چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا گیا، یہ خصوصاً افضل الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ چہ جائے کہ عقیدہ توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو ناقص ماننے کے مترادف ہے، اور یہی بات مولوی ظہیر الدین قادری برکاتی نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کہنا نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا یہ کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے ہدایے کی بخشش کے اشعار سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ علم غیب کا ثبوت یہ مولوی فیض احمد اویسی کی کتاب ہے، یہ بہاولپور کا ہے۔ اس نے صفحہ نمبر 5 پر لکھا، کون ایسا بدبخت ہوگا، بد قسمت ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کرے۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلا کہ بریلوی حضرات ما کان و ما یکون کا علم غیب مانتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جن غیوبات کی خبریں دی ہے، اب وہ غیوب نہیں رہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے نبا الغیب یا قصص الغیب وغیرہ جو اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیزیں بتائی ہے، تو یہ توہین نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں بعض مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں اور بعض مرتبے کے اعتبار سے ان سے مرتبے کے اعتبار سے کم ہے، تو یہ کم ہونا ان کی توہین نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ کرنا کہ یہ انبیاء علیہ السلام پر فٹ کرنا یہ غلط ہے۔ ان چیزوں کی نفی کرنا واجب ہے، جیسے علم غیب اور جہان کو پیدا کرنا، قدرت وغیرہ، یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ ہو عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی ایسی تعظیم نہ کر جس میں ہو عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جس میں ہو عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، یہ خاص حصہ ہے خدا کا، اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ اور دوسری بات، یہ جو عقیدہ جو اوپر میں نے بیان کیا، بریلیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی ہر چیز کو جانتا ہے، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ یہ عقیدہ مشرکین کا تھا، منافقین کا تھا، کفار کا تھا۔ آپ دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 21 پر ایک واقعہ نقل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گم ہونے کا۔ اس واقعے میں یہ بات ہے کہ زید بن سلیس نام کے ایک آدمی نے کہا کہ
یزم محمد انہ یاتیہ خیر السماء وہو لا یدری این ناقۃ، کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اونٹنی کہاں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ میں غیب جانتا ہوں، بلکہ یہ کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا عَلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هَذَا الشَّعْبِ قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے بتایا، اور جو اللہ بتاتے ہیں وہی میں جانتا ہوں کہ فلاں درخت کی ٹہنی کے اندر اونٹنی پھنسی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ بتایا۔ اور یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھی ہے۔ اور اب اس سے آگے آپ ایک اور بات سمجھیں کہ جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ یا تو منافقین کا ہے یا پھر کفار کا ہے۔ اور دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کی نفی کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں، بلکہ یہ عظمت ہے کہ جو خدا کا حصہ ہے خدا کو دیا جائے، اور جو نبی کا حصہ ہے نبی کو دیا جائے۔ اور دوسری چوتھے نمبر کی بات عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ایمان والا کہا ہے، اور نبی متقین کے سردار ہے، تو متقی اور ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ ما کان وما یکون کا علم نبی کو حاصل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ بریلوی حضرات مومن نہیں مانتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے انا اتقاکم باللہ، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو متقی وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہو، اور نبی ایمان والا ہے، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہوگا ساری چیزوں کا علم دے دیا، تو آپ یہ کیسے کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب پہ ایمان لائیں؟ تو بھائی یہ عقیدہ آپ کا جو ہے یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ آپ نے ان لوگوں سے لیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اب غیب کس چیز کو کہتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے بتائیں، اس سے بہتر ہے ہم بریلوی حضرات کے گھروں سے بتائیں۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی جال حق صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے محسوس کر سکے اور نہ بلا دلیل عقل سے معلوم کر سکے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو چیز بتا دی جائے وہ پھر غیب نہیں رہتی۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی خبریں دی ہیں یہ بتا دی گئی، اب یہ غیب نہیں رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا۔ غیب کہتے ہی اسی چیز کو ہے جس تک انسان کی عقل نہ پہنچے، جس تک انسان کا تصور نہ پہنچے اس کو غیب کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو۔ اور مفتی فیض احمد اویسی وہ لکھتے ہیں کہ وہ شے جو نہ انسان کو آنکھ سے اور نہ کان سے اور نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے اور نہ دیگر اعضاء اور نہ ہی عقل سے معلوم ہو سکے وہ غیب ہے۔ علم الرسول صفحہ نمبر 12۔ تو میں نے آج کے سبق میں چند باتیں جو تمہیدی میں نے عرض کی کہ ہمارے یہاں پہ یہ بات ہے کہ بریلوی کچھ چیزوں کا غیب مانتے نہیں بلکہ یہ ما کان وما یکون کا علم مانتے ہیں، اور اس پر میں نے آپ کو یہ جو
حوالے جات بتائے، اور اس کے علاوہ باقی میں نے اس کے علاوہ 4 چیزیں پیش کی، اور علم غیب کی تعریف میں نے بریلوی حضرات کے گھر سے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظرہ اصل میں جو ہے یہ مناظرہ ہم دوا کے معنی سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہم تبلیغ والے سیدھے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ اگر پھر کسی کے پیٹ میں مرور ہوتے ہیں تو پھر ہم دلائل کا انبار ساتھ رکھتے ہیں۔ قرآنی آیات انشاءاللہ اگلے والے کلپ میں پیش کریں گے۔ یہ کلپ 10 منٹ کا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔